بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک انسان کا موڈ اکثر آف ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یا تو معمولی بات بھی ہو سکتی ہے کسی دوسرے کی طرف سے کی گئی، اور یا پھر ماضی کی کوئی ایسی بات یاد آ جانا کہ جو جہاں پہ ایک انسان کے ساتھ انفیئرلی، غیر ذمہ دارانہ انداز کے اندر ٹریٹ کیا گیا ہو، سلوک کیا گیا، کوئی زیادتی کی گئی ہو۔ یہ جہاں تک زیادتی کی بات ہے، تقریباً ہر ایک انسان کچھ استثنائی کیسز تو میں چھوڑ دوں گا، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات طاقتوروں پہ اپلائی نہیں ہوتی اور کمزور لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اٹ اپلائز اپون ایوری ون ایلس۔ یہ ہر ایک انسان کا قصہ ہے، چاہے وہ غریب ترین لوگوں میں سے ہو، کمزور ترین طبقے میں سے ہو، یا طاقتور ترین طبقے میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو زیادتی کا ہو جانا جو ہے، اب یہ ایک تو یہ ہوا کہ ہمارا نقصان ہو گیا، ہمیں کسی پریشانی کا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یقیناً کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ یہ ہو۔ آپ یقین کریں کہ یہ چھوٹا لاس ہے، اس سے کہیں بڑا لاس انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں بے شمار دفعہ اسے یاد کرتا ہے اور پھر گویا کہ اس تکلیف اتنی تو نہیں پہنچتی، لیکن پھر بھی ہر دفعہ یاد کرنے سے ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہاں پہ ایک کام کرنا ہے، اور اس کام کے کرنے سے ہم بہت بہتر پوزیشن کے اندر آ جائیں گے۔ کرنا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ ایک انسان یاد آتا ہے کوئی ایسی بات، تو انسان یہ کرے کہ پہلے تو ایک ہی بات پہ چونکہ توجہ مرکوز اور ہوتی ہے، تو اب اس کو انسان جنرلائز کر لے۔ کیا کر لے؟ جنرلائز کر لے۔ یہ جنرلائزیشن کیا ہے؟ جنرلائزیشن یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے، ہاں جی آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، بے شمار کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور یار جی ہاں یہ میرے ساتھ پہلے بھی کئی بار ہوا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی وہ چیز نہ صحیح، لیکن ایک تکلیف پہنچنا، زیادتی کیے جانا، انفیئرلی ٹریٹ کیے جانا، یہ تو بہت کامن بات ہے نا، یہ کوئی ان کامن بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کے ساتھ پہلی بار ہوئی ہو یا اسی انسان کے ساتھ دونوں باتیں کرتے، تو اس کو ہم نے جنرلائز کر لینا، گویا ہم نے اس کو پھیلا لینا ہے۔ ایک انڈیویجول کیس سے، ایک ہی کیس سے ہٹا کے تھوڑا لفٹ کر کے اس کو ہم نے بہت سارے کیسز پہ اپلائی کر لینا ہے۔ ایک ایسے انداز میں بات سوچنی اور کہنی ہے کہ جو صرف اسی کیس میں نہیں بلکہ بے شمار کیسز میں اپلائی ہوتی ہو۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اٹ میکس بگ ڈفرینس۔ ٹھیک ہے جناب والا۔ اور پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی جنرلائزیشن کر دینی۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا، ایک اسپیسیفک کیس سے ہٹا کے اٹھ کے ایک ہم نے جنرل سی بات کرنی۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، the other thing which we are going to do now is کہ ہم نے یہ کہنا کہ یار میں یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ میں یہ ساری چیزیں کہ اللہ رب العزت جب چاہے، جب بہتر ہو تو خالق و مالک اس کا فیصلہ فرما دے۔ اب چاہے اس دنیا کے اندر، چاہے ان دا لائف ایئر آفٹر، آخرت کے اندر،
ایک بات پہ ہمارا ایمان ہمیں بہت پختہ انسان بنانے میں بے پناہ مدد فراہم کرتا ہے، اور وہ ایک بات ہے خالق و مالک پہ پختہ ایمان۔ وہ یہاں پہ ہمیں کیسے ریسکیو کرتا ہے؟ چونکہ ایک عدالتیں تو ایک عدالت سماج کی عدالت، ایک عدالت سرکار کی عدالت، اور ہمیں دونوں سے پاکستانی سرکار کی عدالتیں، ہمیں دونوں سے کچھ زیادہ امیدیں اور خوش فہمی نہیں ہے، لیکن وہ عدالت کے جو اللہ کی عدالت ہے، اللہ رب العزت کی جو عدالت ہے، اس کا کیا کہنا؟ وہاں پہ دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ایک یہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ اکاؤنٹنٹ، ایک یہاں پہ بیٹھا ہوا اینجل اکاؤنٹنٹ جو ہے، ہر ایک بات چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نوٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری ایک دن کیلکولیشنز ہو جانے۔ جہاں پہ ہمیں دینے ہوں گے، ہم نے گڑبڑ کی ہے، وہاں پہ ہمیں دینے پڑیں گے، نیکیاں دینی پڑیں گی، اور ایک مخصوص تعداد اس کام کے اعتبار سے، اس گناہ کے اعتبار سے، اس کرائم کے اعتبار سے، اور جہاں پہ کسی اور نے کی تو اس سے دینی پڑیں گی یا ہمارے گناہ لینے پڑیں گے۔ تو یہ گویا کہ ہمیں دونوں اعتبار سے دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ بات ہم نے اللہ کے سپرد کر دینی کہ میرے مالک یہ میرے، اس میں تو آٹومیٹک درج ہوگی نا، کیا ہوگا؟ آٹومیٹک درج ہوگی، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم کوشش کریں ہم نہ کریں، درج بھی آٹومیٹک ہوگی، اور اس کا جو ڈیسیژن آنا ہے اس پہ جو اللہ رب العزت کا انصاف ہونا ہے وہ بھی آٹومیٹک، دونوں چیزیں آٹومیٹک ہیں۔ تو بھئی بات صرف یہ ہے، یہ دو کام ہو گئے، اب ہم نے اور کیا کام کرنا ہے؟ بس باقی ہم نے اپنے آپ کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے، اپنے ذہن کو، اپنے ذہن سے وہ باتیں نکال دینی ہیں، اپنے آپ سے وہ سارا گند کچرا بغض گرج نکال دینا ہے، اپنے ذہن کو کلین کر لینا ہے۔ اس لیے کلین کر لینا ہے کہ ایک تو میں نے اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا، دوسرا یہ کہ اس کو اگر میں ڈی ٹاکسیفائی نہیں کروں گا تو یہ مجھے مسلسل ہرٹ کرتا رہے گا۔ یہ سینیٹائزر کی مانند ہے، سینیٹائز کرنا ہے۔ جیسے سینیٹائزیشن پہلے تو اتنا لوگوں کو دھیان نہیں تھا، لیکن یہ کرونا کے دور سے جو ہے سینیٹائزیشن کی طرف ہر آدمی کی توجہ جو ہے، ہر آدمی جان گیا ہے کہ سینیٹائزیشن کیا ہے، تو سینیٹائز بھی ہو گئی چیزیں۔ تو سینیٹائز کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو سینیٹائز کرنا ہے، کلینزنگ کرنی ہے، اور یہ کرنا ہے، اور پھر پازیٹیو کام کے اندر مشغول ہو جانا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو ہے ہمارے دکھ کا مداوع بھی ہوگا، اور ہمارا موڈ بھی جو ہے وہ جلدی بحال ہو جائے گا، اور ہم پروڈکٹیو کاموں کے اندر بزی ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔